مطلب گائے کے ذریعے انسان کو ریبیز ٹرانسفر ہوا. یہ ایک پہلا اور ایک منفرد کیس تھا جو منظر عام پر آیا ہے. اچھا یہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے گائے کے دماغی نمونوں میں ریبیز کی تصدیق کی ہے اور عالمی طبی جریدے جرنل آف انفیکشن ڈیزیز نے اسے ریبیز گائے سے انسان میں منتقلی کا دنیا کا، سوچیں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کا پہلا دستاویزی یعنی ڈاکیومنٹری کیس ہمارے سامنے آیا ہے. ماہرین کے مطابق بوائن ریبیز کوئی نئی بات نہیں، لیکن کسی انسان کو گائے کے کاٹنے سے ریبیز لاحق ہونا ایک غیر معمولی تشویشناک ہے. آپ سوچیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور قربانی ہر سال ہوتی ہے، کتنی گائیں آتی ہیں، کبھی ہم نے واقعہ نہیں سنا کہ گائے نے کاٹ لیا. تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے. گائے تو بڑا معصوم جانور ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور ویسے میں خود بڑا حیران ہوں کہ گائے سے ریبیز منتقلی کا کتوں سے تو سنا ہوا ہے، لیکن گائے سے سننا یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو پھر بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ لیب پروفیسر ڈاکٹر سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. ریبیز کیا ہے اور یہ کس قسم کا واقعہ تھا، یہ دونوں چیزوں پہ ذرا ایک دفعہ بریف کر دیں. جی بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. اس اہم موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ریبیز ایک وائرل انفیکشن ہے. لیٹن ورڈ اس کا مطلب ہے میڈنس. یہ ریبیز وائرس لاسا وائرس اس کا ٹیکنیکل نام ہے جس کے ذریعے پھیلتا ہے، اور یہ عموماً جو میملز ہیں اس میں یہ وائرس پہلے ہوتا ہے. عام طور پہ ہمیں صرف ڈاگ کا اس لیے پتہ ہے کہ اس ایریا میں جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں 90% جو کیسز ہوتے ہیں یوزولی وہ ڈاگ سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور میملز ہیں جس کے ذریعے یہ وائرس پھیلتا ہے. انکلوڈنگ کاؤ بھی ہے، کیونکہ جو میملز پاسبلٹی ہے، لیکن اصل میں وائرس کا سرکولیشن میں آنا ضروری ہے، کیونکہ کاؤ جو ایسا ہے وہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، گھر میں پالتے ہیں، تو اس میں وائرس کا آنا ان یوزول ہے. اگر اس کو کوئی جو ریبٹ ڈاگ ہے وہ کاٹے گا تو وائرس اس کے ذریعے پھیلے گا. تو یہ واقعہ یہ ہے جو یہ تقریباً کافی پرانا واقعہ ہے. تو ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی افیکٹڈ ڈاگ نے کاٹا ہو یا یہ کوئی ایک بریڈ ہے خاص؟ نہیں، بریڈ بالکل نہیں ہے. یہ ایک آئسولیٹڈ کیس ہے جس میں پہلے جو ریبٹ ڈاگ ہے اس نے کاؤ کو کاٹا، اور یہ پبلش آرٹیکل ہے جو کیس ہم نے اس پیپر کو پڑھا. یہ کافی پرانا واقعہ ہے کہ پہلے ایک فارمر جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے ہاسپٹل میں کہ اس کی گائے نے اس کو کاٹا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بر وقت ایک اس میں اچھی چیز یہ ہے سب سے جو امپورٹنٹ عوام کے لیے کہ بھائی یہ فارمر اتنا اویئر تھا کہ اس کو پتا تھا، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے اور اویئرنیس کا، اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ کہاں جانا ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی کوئی بھی جانور کاٹے تو متعلقہ جو صحت کے ادارے ہیں یا ڈاکٹر یا فزیشین ہے اس سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی جانور ہو. اس کے علاوہ ڈاگ کے علاوہ ہمارے ہاں ڈونکیز بھی ہے، یہ بھی کاٹ سکتے ہیں، کیمل بھی کاٹ سکتا ہے. جو میمل ہے اس میں خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو کسی آئسولیٹڈ جگہ پر، کسی دیہی علاقے میں، کسی فصل میں، کسی گھر میں کوئی ریبٹ ڈاگ کسی جانور کو کاٹ لیتا ہے، آپ نے بتایا ڈونکیز کو بھی کاٹ سکتے ہیں، بکرے کو کاٹ لیا، گائے کو کاٹ لیا، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پھر جانور کا کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل. اس میں یہ کہ تو عام کاٹنے جو روزانہ کے معمول کے مطابق ہم پیٹس رکھتے ہیں یا جانور رکھتے ہیں، تو جب تک جانور کا بیہیویئر نارمل ہے، یوزولی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور جو ریبٹ ڈاگ ہے اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. اس طرح جو ریبٹ کاؤ، اس کاؤ کی بھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس کو بعد میں انڈر آبزرویشن رکھا گیا اور اس میں جو ایسے علامات ظاہر ہوئے جو کہ نارمل کاؤ سے ڈفرینٹ تھے. تو یہ ہسٹری اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب بائٹ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن ہسٹری کہ بھائی وہ جانور کی ذہنی حالت کیسی تھی، وہ نارمل سے ہٹ کے تھی یا نہیں تھی، کیونکہ یہ ایسا جو جانور ہے وہ بہت ایگریسو بیہیویئر اس کا ہوتا ہے، بہت زیادہ جو نارمل سے ایگریسو ہوتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کاؤ ایک بالکل ایسا جانور بے ضرر سا آرام سے نارمل بیہیو کرتا ہے، لیکن کوئی بھی جانور نارمل سے ڈفرینٹ بیہیو کرے گا تو یہ الرٹ سائن ہے. کیا چاہیے پھر پہلے تو اگر کسی کو اگر بائٹ کرتا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ ڈاکٹرز اور اس کو دکھانا چاہیے. ادروائز اس طرح کے جو اینیملز ہیں، وہ جو اینیمل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کو انڈر آبزرویشن رکھے اور اس کا پورا پروسیس ہے. اگر وہ ریبڈ ہے تو اس کو طلب کرنے کا یا اس کو ٹھکانے لگانے کا پورا طریقہ ہے. اگر پاسبل ہے اس کو سیو کرنے کا، ویکسینیشن ہے اس کے تھرو پاسبل ہے تو وہ بھی کرتے ہیں. ادروائز پھر کیونکہ یہ جو ایگریسو بیہیویئر آتا ہے اس ٹو لیٹ دین، اس پہ آپ اینیملس کو آپ پھر بچا نہیں سکتے، بلکہ اس میں سیفٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کو سیفلی جو ہے
ٹھکانے لگایا جائے یا اس کو طلب کیا جائے تو وہ پراپر اس کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا اینیمل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو انفارم کرنا چاہیے. اگر کسی انسان کو کاٹ لیا، ظاہر ڈفرینٹ سٹیجز میں یہ آگے بڑھتا ہے، کسی بچے کو کاٹ لیا تو پتہ نہیں چل رہا، تو کوئی ٹیسٹ ہے جس سے پتہ لگوایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یا تو بہت اگنورینس ہے کہ بھئی نارمل بائٹ کو بھی بالکل اگنور کر دو، یا بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے. تو دونوں کا بیلنس ضروری ہے جب بھی جانور کاٹیں. اور ایک تو یہ کہ جانور کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے کہ وہ ریبڈ ہے یا نہیں ہے. دوسرا فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ وہ وونڈ، یا خود کوشش کرے کہ وونڈس کو آپ سوپ اور ڈٹرجنٹ کے ساتھ تقریباً 10 سے 15 منٹ دھوئیں. وہ جو وونڈز ہے کہ اس میں جو وائرس ہے وہ وہاں سے نکل جائے، کہ وائرس کو بہت ٹائم لگتا ہے بیماری کاز کرنے میں، کئی ہفتوں مہینوں سے لے کے سالوں تک بھی لگ سکتا ہے. تو یہ اس کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہے بہت زیادہ ہے جب یہ انجیکشن جو ہے وہ جب یہ انجیکشن لگاتا ہے. اور اس میں یہ یوزفل ہے، اگر ایون ریبٹ ڈاگ بھی کاٹ لے، اگر بر وقت ویکسین اور ٹریٹمنٹ دی جائے تو انسانی جان بچائی جا سکتی ہے. اچھا، اور پاکستان میں افیکٹو ویکسینز، افیکٹو کیور ہے ریبیز؟ بالکل، پاکستان میں اس وقت ریبیز کی ویکسین اویلیبل، بلکہ ڈاو یونیورسٹی خود پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ پورے ملک میں پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. اگر ویکسین سمٹم کے بعد آپ دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بائٹ جب ہوگا اور تب آپ رپورٹ کریں گے تو وہ زیادہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ریبڈ ہو یا نہ ہو. اب فوری طور پہ آپ، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بائٹ جو ہے ریبڈ ڈاگ کا یا نہیں ہے، تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. وہ پراپر اس نے کلیننگ کرنی ہے، اور جو بھی متعلقہ ادویات ہے وہ، یا ویکسین کی ضرورت ہے ویکسین دیں گے، یا امینوگلوبولن بھی ہوتی ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اینیمل ہے اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے کہ اس میں سمٹم اگر ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کا پھر 100% شور ہے کہ جو بائٹ ہے وہ ریبڈ اینیمل کا ہے. تو آبزرویشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور بر وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعید صاحب، بہت شکریہ. اور دیکھیں اکثر و بیشتر میڈیا پر خبریں لگ جاتی ہیں جی گائے کے کاٹنے سے ریبیز جو ہے وہ منتقل ہوگا انسان کو. یہ ایگزیکٹلی فیکچوئل بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ گائے کو ایک ریبٹ ڈاگ نے کاٹا تھا، اس کے بعد وہ اس سے متاثر ہوئی، پھر وہ انسان سے منتقل ہوئی. تو گائے آر ٹوٹلی سیف، کاؤز آر ٹوٹلی سیف. یہ ایک پرٹیکولر ایک واحد کیس تھا جس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. بالکل ایسے ہی ہے.